بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میرے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے کعبہ گئے تھے، اس لیے بیوی کو تعویذ کی طرح ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہاں سے ڈالیں گے پارٹ 23۔ انہی دنوں ہارون رشید نے فضیل برمکی سے کہا فضیل، میں شان و شوکت سے اکتا گیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کسی درویش سے ملاقات کروں، کیا تم مجھے کسی اہل دل کے پاس لے چلو گے؟ فضیل برمکی ان کا وزیر تھا۔ اس میں بہت بڑی کہانی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہماری مسجدوں میں، ہمارے صفوں میں بادشاہ اور فقیر ایک ساتھ کھڑا ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ ڈالیں گے انشاءاللہ۔ فضیل برمکی نے جواب دیا، ابھی اسی وقت میں آپ کو سفیان بن عیینہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ یہ دونوں اسی وقت سفیان بن عیینہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ فضیل برمکی نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے سفیان بن عیینہ نے دریافت کیا، کون ہے؟ فضیل برمکی نے جواب دیا، امیر المومنین۔ سفیان نے کہا، افسوس کہ اگر مجھے امیر المومنین کا علم پہلے ہی حاصل ہوتا تو میں ان کے استقبال کو ضرور حاضر ہوتا۔ ہارون رشید کو سفیان کی یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اس نے فضیل سے کہا، میں اسے درویش سے نہیں ملنا چاہتا تھا، کیونکہ اس میں کسی اور بھی شے کے آداب پائے جاتے ہیں۔ فضیل برمکی نے ذرا حافظے پر زور دے کر کہا، میں امیر المومنین کو ایک دوسرے درویش کے پاس لے چلتا ہوں، امید ہے کہ امیر المومنین اسے ضرور پسند فرمائیں گے۔ ہارون رشید نے سفیان بن عیینہ سے پوچھا، آپ کے ذمے کسی قرض تو واجب الداد نہیں ہے؟ سفیان نے جواب دیا، ہاں امیر المومنین، میں واقعی مقروض ہوں۔ ہارون رشید نے کہا، یہ رقوم کسی کو دینے ہیں، مجھے بتاؤ تاکہ میں اسے ادا کر دوں۔ سفیان نے ان لوگوں کے نام بتا دیے اور ہارون رشید نے اسی وقت اس کی ادائیگی کا حکم صادر کر دیا۔ اس نے ایک بار پھر یہی بات کہی، فضیل، بات کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہے، اب مجھے تم کسی اور کے پاس لے چلو۔ فضیل نے کچھ دیر حافظے پر زور دیا، اس کے بعد کہا، اچھا، اب میں آپ کو فضیل بن عیاض کے پاس لے چلتا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا، یہ کون بزرگ ہیں؟ فضیل برمکی نے جواب دیا، صاحب پہلے رہزن تھے لیکن اب توبہ کر کے درویشی اختیار کر چکے ہیں۔ ہارون رشید نے بے دلی سے کہا، اب اس کے پاس جانے کو طبیعت تو نہیں چاہتی، لیکن تم کہتے ہو تو چلتا ہوں۔ جب یہ دونوں فضیل کے دروازے پر پہنچے، اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ دروازے سے کان لگائے کھڑے ہو گئے۔ اندر سے آواز آ رہی تھی، دیکھیے، قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن پڑھنا، بے علم آدمی اندھا ہے، اس کا مطلب قرآن کا نہیں جاننے والا اندھا ہے۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ 30 پارہ قرآن اور 5 ٹائم نماز سکھا دے، پھر سمجھے اللہ تعالیٰ، سمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ 1 لائن قرآن 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لے۔ آپ نے کہا نہیں تو اللہ تعالیٰ تیری کفالت نہیں کرے گا۔ قرآن قرآن قرآن۔ اندر سے آواز آ رہی تھی، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے برے کام کیے ہم اس کو نیک کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے برے کام کیے ہم ان کو نیک کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ ہارون رشید نے فضیل برمکی سے سرگوشی میں کہا، فضیل، اس سے بڑی اور کون سی نصیحت ہو سکتی ہے
اس کے بعد دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ فضیل نے جواب دیا، امیر المومنین ہارون رشید۔ اندر سے کہا گیا، ان کا میرے پاس کیا کام؟ سوچئے، ان کا میرے پاس کیا کام اور مجھے ان سے کیا واسطہ؟ اس لیے آپ لوگ میری مشغولیت میں حارج نہ ہوں۔ فضیل برمکی نے کہا، از روئے قرآن پاک امیر کی اطاعت آپ پر فرض ہے۔ دیکھیے، امیر کی اطاعت فرض ہے، جو امیر ہوگا اس کی اطاعت کرنا ہے۔ فضیل نے اندر سے کہا، تم لوگ مجھے اذیت نہ دو۔ فضیل برمکی نے کہا، ہم دونوں آپ کی اجازت لے کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن اگر آپ نے اجازت نہ دی تو ہم اجازت کے بغیر ہی اندر داخل ہو جائیں گے۔ اندر سے جواب ملا، میں اجازت تو نہیں دوں گا، بلا اجازت داخلے میں تم کو مختار ہے۔ میرے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ دیکھیے اولیاء اللہ نمبر کیسے مجھے اتفاق سے مل گیا۔ خدا اسلامی ڈائجسٹ، بانی دیوبند کا بیٹا مصطفیٰ صدیقی، جس کی جیسی بات ویسی بات ڈال دیا۔ میں نے قریب 144 خدا پڑھا 12 سال تک۔ میرے ساتھ پڑھنا سیکھیے، اس کے بعد ڈالیں گے پارٹ، یہاں ہو گیا، کہاں سے ڈالا تھا میں نے، یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ۔ 13-23 کے بعد اب یہاں واقعہ چلے گا ہارون رشید کا، پارٹ 24 ڈالیں گے یہاں سے۔ میرے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔